دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ شوہر جب 1 سال بعد میرے قریب آیا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میری شوہر کے ساتھ 1 سال سے لڑائی چل رہی تھی۔ اس درمیان ہم کبھی ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے، لیکن آج کی رات۔ میرا نام ناصرہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جب میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یہ اس رات کی بات ہے۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور میں بیڈ روم میں بیٹھی بے چینی سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دن بھر کی تھکان کے بعد بھی نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوئی لڑائی سے میرے دل میں سوال اتر گئے تھے۔ جھگڑے کی وجہ کچھ خاص نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹی سی بات کب بڑی بن جاتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبح میں نے غصے میں ان سے ایک غلط لفظ کہہ دیا تھا جو شاید میرے منہ سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ ان کے چہرے پر آئی ناراضگی نے میرے دل میں ہلچل مچا دی اور میرا انتظار اب بے چینی میں بدل چکا تھا۔ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اور جب وہ گھر آئیں گے تو ہم دونوں پھر سے پہلے کی طرح ہنستے کھیلتے رہیں گے۔ لیکن دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی میری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئے، لیکن بنا کچھ کہے سیدھے بیڈ روم کی طرف چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی پیار تھا اور نہ ہی کوئی اپناپن۔ چہرہ گمبھیر اور غصے والا تھا۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی ٹھیس اٹھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ سوچا شاید ابھی ان کا غصہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ الماری سے ایک الگ بستر نکال رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے اسے زمین پر بچھا کر سونے کا انتظام کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے بیچ جو پیار تھا اس کی جگہ اب ایک دیوار کھڑی ہوتی نظر آئی۔ ہم دونوں ایک ہی پلنگ پر سوتے تھے، لیکن اس رات انہوں نے مجھ سے دوری بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بنا میری طرف دیکھے نیچے گدے پر لیٹ گئے۔ مجھے تھوڑا برا لگا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید ان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ میں نے اس بات کو جیسے تیسے برداشت کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ویسے ہی میں کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ اسے بھی تیار کرنا ہے۔ ناشتہ بنانا اور گھر کی صفائی سب کچھ ہمیشہ کی طرح کیا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک بے چینی تھی۔ شام ہوتے ہوتے امید تھی کہ شاید وہ آج میرے قریب آئیں گے، مجھ سے کچھ پیار سے بات کریں گے۔ جب رات کا وقت آیا اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے پھر سے گدے پر ہی سونے کا فیصلہ کیا تو میرا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ پچھلے 4-5 دنوں سے یہی سب چل رہا تھا۔ وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی مجھ سے دور لگ رہے تھے۔ جب بھی میں ان کے پاس جانے کی کوشش کرتی، وہ کسی بہانے سے خود کو الگ کر لیتے۔ بات کرنے پر بھی ان کے لفظوں میں وہ گرماہٹ نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان کی آواز میں ایک ٹھنڈا پن تھا جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ چوٹ پہنچائی۔ میں پلٹ کر ان کی اور دیکھتی، لیکن وہ ہمیشہ دوسری طرف دیکھتے رہتے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمارے بیچ ایسا کیا ہو گیا جو انہیں مجھ سے اتنا دور کر رہا تھا۔ کیا وہ اب مجھ سے پیار نہیں کرتے یا وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ ان سوالوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسا کیا تھا جو میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور مجھ سے دور رہنا چاہتے تھے؟ میرے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے تھے۔ ان کی دوری مجھے اندر سے بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ ہمارے گھر میں بس ہم 3 لوگ ہی تھے، میں، میرا شوہر اور ہماری ایک چھوٹی سی بیٹی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور کھیتی کے کام سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ صبح سب کام نپٹا کر ہم کھیت میں چلے جاتے تھے۔ کھیت میں ہم دونوں ساتھ کام کرتے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ میرے بغل میں کھڑے ہو کر بھی وہ چپ ہی رہتے تھے، جیسے میں ان کے لیے اب کچھ معنی ہی نہیں رکھتی۔ اسی لیے اب میری بے چینی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو غصہ اتنا کیوں ہے۔ میں نے ہر کوشش کی کہ ان کا دھیان اپنی طرف کھینچ سکوں، لیکن کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ مجھ سے پھر دور ہوتے جاتے۔ رات کے اندھیرے میں اکیلی ہی بستر پر پڑی رہتی۔ اب لگ بھگ 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔
میرا دل ہر دن اداس ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا، لیکن وہ ہر بار بات کرنے سے کتراتے تھے۔ میں نے ان کی پسند کا کھانا بنانا شروع کر دیا تھا اور ان کی پسند کا سوٹ بھی پہنتی تھی اور ان کی پسند کی باتیں بھی کرتی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی میری تعریف تک نہیں کی۔ اس بارے میں نے اپنی ایک سہیلی سے بات کی۔ اس نے مجھے کچھ صلاح دی، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں کیا کروں، کیسے کروں، یہی سوچتی رہی۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک بار تو مجھے بتا دے کہ میری غلطی کیا تھی۔ آخر کس بات پر وہ مجھ سے اتنا ناراض تھے؟ ان کی یہ ہر دن کی اداسیاں دیکھ کر اب میں نے ٹھان لیا کہ چاہے جو بھی ہو، آج رات میں ان سے پیار سے بات کر کے ہی رہوں گی۔ ان کا پیار پھر سے چاہیے تھا۔ ان کی نزدیکی کی چاہت میرے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ ان کی دوری کا احساس مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا اور اب میں اسے اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھنے میں بہت پیاری تھی۔ میرے چہرے اور ہلکی سی مسکان، یہ سب میرے حسن کو ایک الگ ہی پہچان دیتے تھے۔ شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی خوبصورتی کو ویسے ہی برقرار رکھا تھا۔ میرا چمکتا بدن، لمبے کالے گھنے بال اور جسم کو دیکھ کر کئی لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹک جاتی تھیں۔ جب میں گھر سے باہر جاتی تو آس پاس کے لوگ مجھے گھور کر دیکھتے۔ ان کی نظریں کبھی کبھی مجھے تھوڑی عجیب کر دیتی تھیں، لیکن میں نے ہمیشہ اسے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ کئی بار مجھ پر اس طرح کی نگاہیں پڑتی تھیں، لیکن میں نے کبھی ان کو دل میں نہیں رکھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک بھیا بھی رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ میری مدد کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ایک الگ نظر سے دکھتے تھے، جس سے مجھے احساس ہوتا کہ وہ میرے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کئی بار انہوں نے مجھ سے زیادہ بات کرنے اور اچھے سے پیش آنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر صرف ہم پر ہوتی ہے، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یہ سب معلوم تھا، اس لیے میں کبھی اس راستے پر نہیں گئی۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت کو قائم رکھا تھا۔ خیر، ایک دن صبح میں اور میرے شوہر ہمیشہ کی طرح کھیت میں کام کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان میں کالے بادل چھا گئے تھے اور موسم کچھ الگ ہی کہہ رہا تھا۔ پھر بھی ہم ہمیشہ کی طرح کھیت میں کام کرنے لگے۔ دوپہر تک بادل گھنے ہو گئے اور اچانک بادلوں کی گرجنے کی آواز سنائی دی۔ پھر بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ہم جلدی سے کھیت میں بنی ایک جھونپڑی میں چلے گئے۔ اب دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور بارش تیز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارش کے ساتھ اولے بھی گرنے لگے۔ موسم میں ٹھنڈک پھیل گئی اور اچانک سے بہت ٹھنڈ لگنے لگی۔ بارش اور اولوں کی تیز بوچھاڑ کے ساتھ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ ہم جھونپڑی میں سرکش تھے، لیکن ٹھنڈ سے ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تھے۔ میرے شوہر کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ان کا جسم ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا اور میں ان کے چہرے پر فکر دیکھ سکتی تھی۔ اس ٹھنڈ میں ہم نے آگ جلانے کی کوشش بھی کی، لیکن جھونپڑی میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ جھونپڑی میں ایک چھوٹی سی چارپائی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اس پر بٹھایا اور وہاں رکھی شال انہیں اڑا دی، لیکن ٹھنڈ کے مارے ان کے جسم کی کپکپی رک نہیں رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں گرمی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ان کے ٹھنڈے پاؤں کو ہلکے ہلکے رگڑ کر انہیں گرم کرنے لگی، لیکن ان کے جسم میں ٹھنڈ پھر بھی بنی ہوئی تھی اور وہ کانپ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اب شام کے 4 بج چکے تھے۔ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور اولوں کی بوچھاریں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ ہمارے کھیت سے گاؤں تک جانے کے لیے ایک چھوٹی ندی پار کرنی پڑتی تھی اور بارش سے اس میں باڑھ آ گئی تھی، اس لیے گھر لوٹنا مشکل تھا۔ اس لیے ہم جھونپڑی میں بیٹھے رہے اور باہر بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب شام ہو چکی تھی اور ہمارے آس پاس کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمیں رات وہیں گزارنی پڑے گی، یہ سوچ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور ہمارے پاس صرف ایک ہی شال کا سہارا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا ٹھنڈ سے کانپتا چہرہ دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ تب میں نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر محسوس کیا کہ وہ کتنا ٹھنڈا ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ انہیں ایسے دیکھ کر مجھے کچھ نہیں ہو رہا، ایسا کہنا غلط ہوتا، اس لیے میں انہیں اپنے پاس کھینچ کر ان کے جسم کو گرماہٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔
کبھی کبھی مجھے اپنے شوہر پر غصہ بھی آتا تھا، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی میرے پاس آئے تھے۔ ان کی اس دوری نے میرے دل میں بے چینی بھر دی تھی، لیکن آج حالات کچھ اور تھے۔ بارش اور ٹھنڈ کی وجہ سے دونوں ہی پریشان تھے۔ مجھے آج اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ رات بہت ٹھنڈی تھی اور جھونپڑی میں اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو شاید ہم اس ٹھنڈ سے بچ ہی نہیں پائیں گے۔ رات کو بارش تو تھم گئی تھی، لیکن ندی میں آئی باڑھ کی وجہ سے گھر لوٹنا ابھی بھی ممکن نہ تھا۔ اس لیے میں دھیرے دھیرے ان کے پاس گئی۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے بہت زیادہ کانپ رہے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل ہوا کہ جلد سے جلد ان کے قریب جاؤں۔ جو بھی تکرار اور غلط فہمیاں ہمارے بیچ تھیں، انہیں بھولنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے میں نے انہیں اپنے قریب لیا اور ان کے ٹھنڈے ہاتھوں کو رگڑ کر انہیں گرمی دینے لگی۔ کبھی اپنے پیر سے ان کے پیر کو رگڑا تو کبھی ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کو۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں انہوں نے مجھے کس کر گلے لگا لیا اور اب ان کی گرماہٹ مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے انہیں رکنے کے لیے کہا اور انہیں شال اڑا دی۔ جیسے جیسے رات آگے بڑھ رہی تھی، ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں پوری رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ تب میں نے کہا، اگر ہم ایسے الگ الگ بیٹھے رہیں گے تو کچھ ہی دیر میں ٹھنڈ ضرور چلی جائے گی۔ انہوں نے میری بات مانی اور ہم ایک دوسرے کی باہوں میں کھو گئے۔ تبھی زوروں کی بارش بھی آ گئی۔ اب رات کے اس سناٹے میں باہر برسات کی آواز اور ہمارے قریب ہونے کا احساس بہت رومانٹک ہو گیا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور دھیرے دھیرے ہمارے جسم کے بیچ گرمائش ہوئی، تب ٹھنڈ ہمارے اندر سے ختم ہوتی گئی۔ ان کے ساتھ اس ٹھنڈی رات میں بتائے پل ہماری دوریوں غلط فہمیوں کو بھی مٹانے لگے۔ ان کی باہوں میں سارا غصہ، تناؤ اور غلط فہمیاں دور ہوتی گئیں۔ پھر میں نے اپنا پیار دکھایا اور انہوں نے بھی اپنے پیار کی گرمی دکھانی شروع کر دی۔ میں پانی ہوتے چلے گئے۔ اس ٹھنڈی رات میں ایک دوسرے کی گرماہٹ کا احساس کرتے رہے۔ ہمارے اندر کی گرمی نے اس ٹھنڈ کو بھگا دیا تھا۔ ان کی نرم اور پیار بھری محبت سے احساس ہوا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے مجھے پیار سے چوما۔ جب ان کے ہونٹ میرے ہونٹوں پر آئے، تب ہمارے بیچ جو گرماہٹ تھی، اس نے ہمیں اور پیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ہم رات بھر ایک دوسرے میں سمائے رہے اور اپنی 1 مہینے کی جو تڑپ تھی اسے مٹانے لگے۔ صبح کب ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جب دھیرے دھیرے سورج کی کرنیں جھونپڑی کی دراڑوں سے اندر آنے لگیں اور مجھے محسوس ہوا کہ رات کا اندھیرا اب پیچھے چھوٹ گیا ہے، تب میں باہر آئی تو دیکھا کہ ماحول بہت ہی خوشنما ہو چکا تھا۔ بارش پوری طرح سے تھم چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا اب دھیرے دھیرے گرماہٹ لا رہی تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے اور ہلکی دھوپ آسمان میں چمک رہی تھی۔ میں واپس جھونپڑی میں گئی تو دیکھا کہ میرے شوہر ابھی بھی سو رہے تھے۔ رات کی ساری تھکان کی وجہ سے میں نے انہیں دھیرے سے جگایا اور کہا، اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ تب انہوں نے آنکھیں کھولیں اور دھیرے دھیرے باہر آئے۔ اب ہم دونوں جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر دھوپ کی گرماہٹ محسوس کرنے لگے۔ رات کی ٹھنڈ اور بارش سے اب دھیرے دھیرے دھوپ کی گرمی سے مٹ رہی تھی اور ہمارے جسم میں پھر سے گرماہٹ لوٹنے لگی تھی۔ اس ٹھنڈی رات میں ہم نے ایک دوسرے کے احساس سے اپنے رشتے کو بچایا تھا اور اب نئے دن کی شروعات نئی سوچ کے ساتھ ہونی تھی۔ تبھی میرے شوہر میرے پاس آئے۔ پھر انہوں نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور ماتھا چوما اور کہا، رات کو اگر تم نے اپنا بیوی ہونے کا حق نہیں نبھایا ہوتا تو شاید آج ہم دونوں ٹھنڈ سے مر گئے ہوتے۔ سمجھداری سے تم نے ہم دونوں کی جان بچائی، اس کے لیے میں تمہارا قرض دار بن گیا ہوں۔ تب ان کی آواز میں ایک اپناپن اور محبت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ تھوڑا خاموش ہو گئے اور پھر میری طرف دیکھ کر بولے، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ 1 مہینے سے تم سے غلط رویہ اختیار کر رہا تھا اور ناراض ہو کر تمہیں دور رکھا اور تمہارا حق تمہیں نہیں دے پایا۔ میرا رویہ صحیح نہیں تھا۔ تب ان کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف دکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے ان کے ہاتھ پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اب سب کچھ بھول جاؤ، میرے لیے آپ ہی میرا سب کچھ ہو۔ تب جا کر ان کے چہرے پر ہلکی مسکان آئی اور انہوں نے مجھے دھیرے سے گلے لگا کر پیار کیا۔ تب ایسا لگا جیسے سارے غصے، تناؤ اور غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں۔ ایک بات بتانا بھول گئی تھی، اس دن جب ہم کھیت پر جا رہے تھے تو میری چھوٹی بیٹی ہمارے ساتھ نہیں تھی۔
میں نے اسے گھر پر چھوڑ دیا تھا اور پڑوسن کو اس کی دیکھ بھال کے لیے کہہ دیا تھا۔ ہماری پڑوسن بہت اچھی تھی اور وہ میری بیٹی کا دھیان اچھے سے رکھتی تھی، اسی لیے مجھے اور میرے شوہر کو تھوڑی سی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن میں اپنی پڑوسن کی بہت شکر گزار تھی کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی وقت گزار سکے۔ میں نے کہا چلو اب گھر چلتے ہیں، آج کا دن ایک نئی شروعات لے کر آیا ہے۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گھر کی طرف چل دیے۔ باہر کا ماحول اب صاف اور خوشحال ہو گیا تھا، ندی کا پانی بھی اب خاموش ہو چکا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم اچھے سے نہائے، اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کے پسندیدہ کپڑے پہنے اور اپنے شوہر سے بھی اچھے کپڑے پہننے کو کہا۔ کئی دنوں بعد ہم اس طرح سے کھلے دل سے پیار سے ایک ساتھ تھے جیسے ہمارا رشتہ پھر سے کھلنے لگا ہو۔ اس دن کی بات ہی کچھ خاص تھی۔ میں اپنے شوہر کے چہرے پر خوشی دیکھ رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا پیار میرے لیے پھر سے لوٹ آیا ہے، جیسے سارا غصہ، تناؤ اور غلط فہمیاں پانی میں بہہ گئی ہوں۔ اس دن میں نے گھر پر اپنے شوہر کا من پسند اچھا سا کھانا بنایا، پھر ہم دونوں ہنستے بولتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے جیسے پرانے دن واپس لوٹ آئے ہوں۔ سب کچھ پھر سے میں پہلے جیسی خاموشی، محبت اور خوشی واپس آ گئی تھی۔ اس رات سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ بارش، ٹھنڈ اور سردی نے بھلے ہی پریشان کیا ہو، لیکن ہم نے اپنی محبت کو پھر سے محسوس کیا۔ اس دن اگر اتنی تیز بارش نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں اس جھونپڑی میں نہیں رکنا پڑتا تو شاید مجھے اپنے شوہر کا پیار پھر سے نہیں ملتا۔ اس ٹھنڈی رات میں جب ہم ایک دوسرے کے پاس آئے تھے تب سے سب کچھ بدل گیا۔ اب ہم ہمیشہ کی طرح محبت سے خوش ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے اور ہمارا رشتہ پھر سے نئے جوش سے کھل اٹھا۔ تو رشتے ہمارے زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، دوستی کا ہو۔ ان سبھی رشتوں کی بنیاد پیار، یقین اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال پر ٹکی ہوتی ہے۔ جب بھی کسی رشتے میں مسئلہ آتا ہے تو اسے سلجھانے کی کوشش